ایک دن مجھے لاہور جانا پڑا، تو جب میں لاہور گیا تو ایونیو اسٹوڈیو گیا تو سجاد گل سے میری ملاقات ہوئی. تو سجاد گل نے نہایت ہی دوستانہ ماحول میں کہا کہ آئیں میں آپ کو اپنی فلم کے گانے دکھاتا ہوں. فلم تھی چوروں کی بارات. اداکارہ نیلی کی پہلی فلم تھی. اسلام امجد اس کے رائٹر تھے. میں نے گانے دیکھے، نیلی کو دیکھا. نیلی کی پہلی فلم تھی، بہت اچھا لگا مجھے، پسند آیا. تو میں نے کہا سجاد گل یہ فلم میں ریلیز کروں گا. سجاد گل نے ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں، آج 15 رمضان ہو چکا ہے، عید کی ریلیز ہے. میں نے کہا ہاں میں کروں گا. ارے کہیں گے کراچی میں میری بکنگ شروع ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں سجاد گل میں یہ فلم ریلیز کروں گا پلیز. خیر سجاد گل کی مہربانی ہے. ان دنوں سیل فون وغیرہ تو کچھ تھی نہیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو میں 1 بجے رات کو نائٹ کورس سے واپس جا رہا ہوں، تو پلیز مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا. تم سجاد گل سے بات کر لو، خود بات کر لو، تو یہ فلم میں ریلیز کروں گا. سجاد گل کا یہ بڑا پن ہے کہ اس نے میری بات رکھی، کیونکہ ہم جس ماحول میں ایز اے پروڈیوسر اور اسٹوڈیو اونر کام کر رہے تھے اسی کے تحت اس کا لحاظ رکھا. اور جب میں نائٹ کورس سے گھر پہنچا ہوں تو میرے نوکر نے کہا کہ جی وہ صاحب فون آیا تھا اور صاحب نے یہ لکھایا ہے. وہ فون جو کہ میرے بیڈ روم کے باہر تھا، اس کے اوپر اس نے میسج تھا کہ فلم آپ کی ہوئی، آپ صبح آفس سے فوٹو سیٹ اٹھوا لیں. میں نے میرے آدمی گئے صبح ایونیو پکچر کراچی میں، وہ فوٹو سیٹ اٹھایا. ان کے لیے بہت سیڈ بات تھی کہ ان کی عید کی ریلیز تھی، مگر میں نے اس فلم کو 14 دن میرے پاس تھے اور مجھے عید پر ریلیز کرنی تھی. میں نے سوچا کیا کروں، کس طرح کروں کہ کراچی میں ایک دھوم مچ جائے، کس طرح ایڈورٹائزنگ کروں. تھوڑا ذہن تھا، کام کرتا تھا ایڈورٹائزمنٹ کا. میں نے کیا کیا کہ 2 دن پہلے عید کے میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بارات کا انتظام کرو. کہنے کیا میں نے کہا کوئی 20-25 موٹر سائیکلیں اور 6-7 گاڑیاں اور ایک مرسیڈیز گاڑی دولہا کی سجاؤ. چاند رات کو مجھے بتانا، شام کو 5 بجے. خیر جو موٹر سائیکلیں تھیں ان کے اوپر فلیگ لگے ہوئے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا چوروں کی بارات. میں نے وہ شام کو 5 بجے کراچی میں وہ بارات نکلوائی اور میں نے ان سے کہا کہ جب تم بہادرآباد کی طرف سے تاریخ روڈ میں داخل ہو تو بیچ رش میں پھنس جانا. اور وہی ہوا کہ پورا علاقہ لالو کھیت کا ادھر کا ادھر کا گھومتی گھامتی بارات تاریخ روڈ پہ جا کے پھنس گئے بیچ میں. اب لوگ پریشان تھے کہ یہ چاند رات کو کس کی بارات نکلی ہوئی ہے. اب جو کوئی پوچھتا تو وہ اپنے پمفلٹ نکالتے کہ کل آپ فلاں فلاں سینما میں دیکھیں چوروں کی بارات. تو اس طرح ایک انوکھی پبلسٹی میں نے کروائی کراچی میں، جس کی بدولت جب اگلے دن پہلا شو ہوا تو لوگ 4 گنا زیادہ تھے. اور فلم اللہ کا شکر ہے کہ سپر ہٹ ہوئی اور اس طرح کامیاب ہوئی کہ سب حیران رہ گئے کہ 14 دن پہلے فلم لی اور اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کی کہ لوگوں نے واہ واہ کے کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے. اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے جو مجھے عزت دی اس کا میں ہمیشہ سے شکر گزار ہوں. ایک دن کوئی صبح کے 9 یا 10 بجے مجھے میرے نوکر نے آ کے بتایا کہ کوئی اشفاق صاحب آئے ہیں. میں نے کہا ان کو فوراً بٹھاؤ اندر. مجھے نہیں معلوم، میں سمجھ گیا. میں نے کہا شاید اشفاق ملک نہ ہو. وہ آئے تو جب میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ اشفاق ملک صاحب اے ایم اسٹوڈیو کے مالک اور ساتھ میں ان کے ایکفا گیوٹ کے مجید کریم. خیر میں حیران ہوا. میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا اشفاق صاحب خیریت؟ کہنے لگے ہاں یہ مجید کریم آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، آپ کا نام سنا، بہت آپ کی دھوم ہے انڈسٹری میں. تو انہوں نے کہا یار میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور میں ان سے ملوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی فرمائیے، چائے وائے آئی؟ چائے وائے پی؟ تو مجید کریم صاحب کہنے لگے کہ آفتاب صاحب میں آپ کو ایک آفر کرنے آیا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے آئندہ آپ جو بھی پروڈکشن کریں، ایکفا گیوٹ میرا آفس آپ کو ساؤنڈ سے لے کے پازیٹیو پرنٹ تک، کلر پرنٹ تک ہر چیز کریڈٹ پہ دے گا.
اور آپ اینڈ آف دا فلم یا بیچ میں جب چاہیں پیمنٹ کریں، آپ کے لیے کوئی بندش نہیں. اب آپ ایونیو سے اپنے مٹیریل نہیں لیں گے، بلکہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ لیں گے. میرے لیے اچھی بات تھی، میرے لیے خوشی کی بات تھی. میرے لیے ایک یہ تھا کہ چلو پروردگار نے مجھے یہ دن دکھایا کہ ایکفا گیوڈ کے مالک خود میرے پاس چل کے مجھے کریڈٹ دے رہا ہے. تو اشفاق ملک کہنے لگے کہ آفتاب صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کوئی ایسا منہ نہیں ہے جو آپ کی تعریف نہیں کر رہا، جو آپ کے بزنس کی تعریف نہیں کر رہا، جو آپ کی ترقی کی تعریف نہیں کر رہا. اور پھر مسکرا کے کہنے لگے، اشفاق ملک کہنے لگے مجھے پتہ ہے، مجھے آپ کب یاد ہو کہ جب آپ شروع اسسٹنٹ ہوئے تھے، جب آپ اچی مین کی فلم میں آپ نے کام کیا تھا، ایز اے اسسٹنٹ شروع کیا تھا، مجھے تب سے یاد ہے. پھر آغا حسینی کی فلم سپاہ سالار کے ٹائم بھی آپ آتے رہتے تھے. میں نے کہا خیر، میں نے دونوں کا شکریہ ادا کیا. اس طرح مجھے یہ کہا گیا مجید کریم کی طرف سے کہ آپ جو بھی مٹیریل چاہیں، جس فلم کا مٹیریل چاہیں، پوری فلم کا مٹیریل آپ کو ملے گا. آپ صرف ایک لیٹر دے دیں گے اور وہ لیٹر جو ہے وہ ہم اینڈ پر کیش کر لیں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور میں شکر گزار تھا اس ٹائم پہ، اور اب بھی ہوں، کہ اشفاق ملک نے میرے بارے میں سوچا اور مجید کریم نے میرے بارے میں سوچا. اب اسی کے بعد ایک کہانی شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک دن رات کو مجھے سنگیتا بیگم کا فون آیا. کہنے لگی لو اب یہ بھی وقت آنا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا سنگیتا بیگم؟ کہنے لگی بھائی یہ میری فلم لے لو اور مجھے ایک لیٹر دے دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے ایک پنجابی فلم شروع کی ہے، شاہد بھی ہے اس میں، اور یہ فلم کراچی سندھ بلوچستان آپ ریلیز کرو اور مجھے وہ لیٹر دے دو تاکہ مجھے ایکفا والے کریڈٹ پہ مٹیریل دے دیں. میں نے کہا کیسے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں نے کانٹیکٹ کیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اگر فلم آفتاب زیدی کو دیں گی اور ان سے لیٹر لے لیں گی تو آپ کو ہم مٹیریل دے دیں گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو اس میں کیا بات ہے؟ سنگیتا ہنسی. کہنے لگی آفتاب میں نے لوگوں کو بہت ترقی کرتے دیکھا ہے، پر اتنی کوئک اور اس طرح ترقی کرتے انڈسٹری میں بہت کم لوگ آئے ہیں. نہیں، میں نے کہا نہیں. میں لازمی بات ہے، سنگیتا ایک اچھی آرٹسٹ، خوبصورت آرٹسٹ. اور پھر جو 2 دن میں نے ان کو ایز اے اسسٹنٹ ایک ستم اور سے کے سیٹ پر بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ماں سے انبن ہو گئی تھی مہتاب بانو سے، مگر میں نے آنر کیا. میں نے ان کو لیٹر بھیجا اور انہی نے وہ پنجابی فلم مجھے ایز اے ڈسٹریبیوٹر میں نے ان کی ریلیز کی. اس طرح جو ہے وہ میرے اس کریڈٹ پر یہ بھی آ گیا کہ لوگ مجھے مٹیریل کی خاطر فلمیں دینا شروع ہو گئے. ایک واقعہ میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا. سفر شباب کی میں نے فلم ریلیز کی، ساس میری سہیلی کراچی سندھ بلوچستان. میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو میں اور ظفر شباب شام کو بیٹھے تھے. اپنے ظفر شباب مجھے اپنے گھر لے گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شباب صاحب کی کوٹھی رائٹ ہینڈ کو تو تھا فیملی انٹرنس، جو کہ اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں جاتے تھے، اور وہ لیفٹ ہینڈ جو گیٹ تھا، جب گاڑی رکتی تھی تو رائٹ ہینڈ کو اپنے شباب کرانوی صاحب کے بیڈ روم کا دروازہ تھا. دروازے کے ساتھ ہی وہ اپنے بیڈ روم تھا، اور اس کے بعد اندر جا کے اپنے سٹنگ روم تھا جہاں 2 صوفے بیٹھے ہوئے، اپنے 2 صوفے بچھے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جا کے اندر گھر تھا. ظفر شباب صاحب کے انتقال کے بعد اسی بیڈ روم میں رہتا تھا. تو ظفر صاحب کہنے لگا چلو آ جاؤ کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں. تو میں سیدھے ہی وہ گئی. میں نے فرسٹ ٹائم شباب صاحب کا بیڈ روم دیکھا. بیٹھا سٹنگ روم میں بیٹھے رہے. رات گزر گئی. صبح کے 3 ساڑھے 3 بج گئے. مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی جانے کی، اور ماحول بھی ایسا تھا. تو ظفر نے مجھے کہا کہ یہیں سو جاؤ. میں نے کہا سو گا. میں نے کہا چلو، میری بھی ہمت نہیں تھی. میں نے کہا چلو 2-3 گھنٹے ذرا ٹک جاؤ تاکہ آنکھ لگ جائے. تو میں شباب صاحب کے بیڈ پر لیٹ گیا. شباب کرانوی صاحب کے بیڈ پہ لیٹ گیا. نیند کے آنے 2 گھنٹے کی نیند تھی.
کوئی 7 بجے کے ٹائم پر 7:30-8 بجے میری آنکھ کھلی تو اپنے ظفر شباب بھی اٹھ چکا تھا. مجھے کہنے لگا ناشتہ. خیر وہ میں نے کہا ناشتہ نہیں بھائی پلیز. تو اس نے چائے وائے فوراً ہی منگائی اور وہ جو سٹنگ روم تھا شباب صاحب کے بیڈ کے بعد, اپنے گھر کے اندر جانے سے پہلے ان کا اپنے بیڈ روم کے ساتھ ہی ہم وہاں بیٹھ گئے اور میں ہنسنا شروع ہو گیا. اب ظفر شباب مجھ سے کہے تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں کہا یار کچھ نہیں ہے, میں نہ کر دوں, بار بار پوچھے جائے. میں کہا ظفر تینوں ایک گل دساں. میں کہا نہیں پوچھا تینوں گل. میں نے کہا یار جب میں شباب صاحب کے بیڈ پہ لیٹا ہوں نا, تو جب میں ادھر کروٹ لوں نیند میں تو مجھے کسی ہیروئن کی تصویر دکھائی دے, رائٹ لوں تو کسی اور کی تصویر دکھائی دے ہیروئن کی, لیفٹ لوں تو کسی اور کی تصویر دکھائی دے. میں نے بولا یار یہ شباب صاحب کے بیڈ روم میں اتنی ہیروئنوں کی تصویریں کیوں مجھے سوتے میں دکھائی دی ہیں؟ ہنستا رہا. میں نے کہا ظفر تینوں قسم ہے یار یہ تیرا بیڈ روم ہے, تجھے کبھی دکھائی دی تو ہنستا رہا. کہندا یار کدی مینوں بھی دس دیاں نے. میں اتنے ایسے شباب صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ظفر شباب کے ساتھ دوستی بھی تھی میری بہت زیادہ اور بہت زیادہ پیار تھا, کیونکہ ظفر شباب صاحب کا بڑا بیٹا تھا. اس لیے شباب صاحب کے مرنے کے بعد ظفر شباب کو ہی ان کا بیڈ روم ملا. مگر یہاں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر ایک جو سچ ہے وہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ خود مجھے ظفر شباب نے بتایا ہے, اس لیے اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. شباب صاحب کا کہ 2 بیٹے تھے لوگوں کی نگاہوں میں, ظفر شباب اور نظر شباب, جبکہ اصل میں شباب کرانوی کا صرف ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا تھا نظر شباب. ظفر شباب کرانوی کا بیٹا نہیں تھا, بلکہ اس کی کہانی یوں ہے کہ شباب کرانوی نے اپنی بھابھی سے شادی کی تھی. بھائی کے انتقال کے بعد گھر والوں نے ان کی شادی شباب کرانوی سے کروا دی. تو اس طرح جب شباب کرانوی نے اپنی بھابھی سے شادی کی تو ظفر شباب ان کی گود میں تھا جو ان کے بھائی کا بیٹا تھا. مگر یہ شباب کرانوی کا بڑا پن ہے, بہت بڑا پن ہے کہ اس نے بھائی کی اولاد کو جو بارات میں ساتھ آیا تھا کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اور انہی نے وہی کیا کہ اپنے انتقال کے بعد وہی کمرہ ظفر شباب کو ملا. بڑے لوگ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں. آج تک لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ ظفر شباب بھی ان کا بیٹا ہے, بلکہ آج یہ میرا خیال ہے یہ بات کھل جائے گی کہ ظفر شباب کرانوی کے بھائی کا بیٹا ہے جو بارات میں ساتھ آیا تھا. شباب کرانوی ایک بہترین ہدایت کار, بہترین فلم ساز, بہترین فلم میکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھا. ایسے لوگ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں, ایسے لوگ دکھائی نہیں دیتے کہ نیکیاں کرتے ہوئے, مگر وہ جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لیتے ہیں تو اس سے وہ اپنے قد سے کہیں بڑے ہوتے ہیں. آج شباب صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں, مگر ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تھینک یو. میں اکثر لندن جایا کرتا تھا اور جب میری ملاقات لوگوں سے ہوتی تو چند لوگوں نے مجھے ضیاء سرحدی کے بارے میں بتایا کہ ضیاء سرحدی جو ہیں وہ آج کل لندن میں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے ملتا ہوں. تو میں ضیاء سرحدی صاحب سے ملا. ضیاء سرحدی صاحب سے میری بات چیت ہوئی. پھر انہی نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو ایک کہانی دوں گا. بزرگ تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ مجھے دیجیے کہانی. تو وہ
چند پیج پہ چند سین لکھ کے لے آئے. تو میں نے دیکھے, میں نے کہا ضیاء صاحب یہ, کہنے لگے ہاں بھائی ہم جو ہے نا وہ سین لکھ کے آتے رہیں گے, آپ جو بھی ہو 100-200 پاؤنڈ دے دیا کیجیے. تو اس طرح میں سمجھ گیا, میں نے کہا چلو کوئی نہیں. تو وہ آئے تو میں نے وہ چند صفحے رکھ لیے, میں نے ان کو 100 پاؤنڈ دے دیے. اب یہ ان کا معمول بن گیا کہ میں جب بھی لندن جاتا, ان کو پتہ چل جاتا کہ میں لندن آیا ہوں, تو وہ 2-3 صفحے لے کے آ جاتے. اور کہانی کہ نہ میں نے کبھی زحمت بھی نہیں کی کہ میں وہ سین دیکھتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. مجھے پتہ تھا کہ یہ $100 مجھے دینے ہیں. 3 دفعہ ملاقات ہو, 4 دفعہ ملاقات ہو, ہر بار مجھے $100 دینے ہیں. کیونکہ مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ لندن میں اپنے بک شاپ ہیں جہاں پر جوا ہوتا ہے ہر قسم کا. تو وہ ضیاء صاحب کا شوق تھا کہ جب انہیں پیسے ملتے تو وہ بک شاپ میں جا کے بیٹھ جاتے اور وہ جوا کھیلتے. خیر نہیں ہو, یہ ان کا اپنا کام تھا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی. میں تو صرف ایک بزرگ ڈائریکٹر اور بزرگ رائٹر اور سینئر ہونے کے ناطے میں ان کا احترام کرتا تھا, اور ہمیشہ میں نے ان کا احترام کیا. ان کے بارے میں ایک بات بتانا آپ کو چاہوں گا کہ پاکستان میں انہوں نے فلم بنائی ہم لوگ, جس میں علاؤدین کو لیا. یہ وہ فلم تھی جو انہوں نے انڈیا میں بنائی تھی فٹ پاتھ کے نام سے, جس میں دلیپ کمار کو لیا تھا. جب انہوں نے ہم لوگ بنائی تو ہم لوگ فلاپ ہو گئی. تو ایونیو اسٹوڈیو پہ علاؤدین اور کچھ لوگ بیٹھے تھے, بڑے سیڈ انداز میں. علاؤدین کہنے لگا یار فلم فلاپ ہو گئی. اتنے میں ایونیو اسٹوڈیو میں ضیاء سرحدی صاحب داخل ہوئے. تو علاؤدین نے بڑے شکوے اور کے انداز میں کہا, ضیاء صاحب تسی سانوں مروا دیتا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے فلم فلاپ ہو گئی سر, میں بھی فلاپ ہو گیا. تو ضیاء صاحب نے یوں گردن موڑی اور کہا ہلکا سا مسکرائے, کہنے لگے میاں تم اپنی کیا بات کرتے ہو, ہم نے تو فٹ پاتھ بنا کر دلیپ کمار کو فلاپ کروا دیا تھا. یعنی کہ ہی واز دیٹ بریلینٹ پرسن. اسے کچھ احساس ہی نہیں کہ کیا ہوا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ہم لوگ فلم فلاپ ہونے سے آپ بھی فلاپ ہو گئے. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہی فلم میں نے پاکستان سے پہلے انڈیا میں بنائی تھی فٹ پاتھ کے نام سے, جس میں دلیپ کمار تھا, اور وہ بھی فلاپ ہوئی تھی. تو جب دلیپ کمار فلاپ ہو سکتا ہے تو آپ کے فلاپ ہونے میں کیا ہے؟ تو اس کا نام تھا ضیاء سرحدی. میں جب بھی ملتا, لندن میں ان سے ملاقات ہوتی, لندن میں ان سے بات چیت ہوتی, مگر گاہے کم ان کے ہمیشہ چند صفحے آتے رہے اور میری طرف سے 100 پاؤنڈ جاتے رہے. جب بھی ملاقات ہو یہ سلسلہ جاری رہا اور ہمیشہ ہی جاری رہا. لندن میں ہی میرا ایک دوست تھا جو پاکستان میں MQM کا, کنور خالد یونس کا بڑا بھائی تھا, کنور طارق یونس. تو طارق یونس لندن میں رہتا تھا. جس کو بہت پہلے ان کے خالد کی اور طارق کے فادر نے اس کو پاکستان سے نکال دیا تھا, اور وہ لندن آ کے آباد ہو گیا تھا. اس کے بعد خالد MQM میں آیا اور وہ بڑا لیڈر بن گیا, مگر طارق یونس کبھی پاکستان واپس نہیں گیا. وہاں پر ہی وہ اس کے اوپر BBC چینل 4 کے اوپر کام بھی کرتا تھا, اسٹیج بھی کرتا تھا. اس نے وہ اپنے سیریل بھی کی تھی تندوری نائٹ, اس میں وہ شیف تھا. پھر اس کے بعد مائنڈ یور اون لینگویج میں 4-5 ایپیسوڈ میں وہ سردار بھی بنا. مطلب وہ اسٹیج فلم یہی تھا. اور اس کا جو کہ اپنے گھر تھا وہ ایک ہماری بیٹھک تھی, کیونکہ وہ اکیلا رہتا تھا. وہاں پر انڈین اداکار بھی آتے تھے, اپنے انگلینڈ کے بھی ہوتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے تو ہم بھی اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ جی کل کا کھانا پلیز آفتاب آپ نے کھانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ان دن قوی صاحب بھی انگلینڈ آئے ہوئے تھے, اور کیونکہ
پاکستان کے اندر جو میری لیگل پرابلم ہوتی تھی اس ٹائم پہ، تو وہ نعیم بخاری سے میں ہمیشہ اپنی لیگل پرابلم ڈسکس کیا کرتا تھا. تو کسی ایک وجہ سے نعیم بخاری بھی تھے وہاں پر لندن میں، تو ہم تینوں وہاں پہنچ گئے. طارق نے ان دونوں کو بھی انوائٹ کیا، ہم تینوں وہاں پہنچ گئے. اتفاق سے ایک وہ اپنے ساؤتھ ہال میں ٹریول ایجنٹ تھی ریٹا، وہ بھی آ گئی، اور اپنے ششی کپور کو بھی اس نے بلایا. ان دنوں وہ ششی کپور لندن میں تھا، وہ بھی آ گیا. بیٹھے رہے، بہت اچھی سیٹنگ رہی، ششی سے مل کے بہت طبیعت خوش ہوئی. ان دنوں وہ عجوبہ میرے خیال ہے شوٹنگ ختم ہوئی تھی یا ہونے والی تھی. تو ششی نے سیکنڈ ڈے ہم سب کو کہا کہ جی آپ میرے گھر پہ آئیں، میرے پروڈیوسر کے گھر پہ، میں آپ کو جو ہے نا عجوبہ کے گانے سناؤں گا. اس میں ایک گانا تھا مسجد والی گلی، میرا نام ہے علی، رہتا ہوں میں مسجد والی گلی. خیر اینی ہو، ہم سیکنڈ ڈے پہنچ گئے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ششی نے کہا کہ گانے وانے سنائے. کہنے لگے آپ کو ایک آئٹم دکھانا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک آپ کی پاکستانی ڈاکٹر ہیں، ان کو ایکٹریس بننے کا بہت شوق ہے. میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگے آج وہ آپ کو آئٹم دکھائیں گے. خیر ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا، بیٹھے تھے جس ماحول میں، بڑی اچھی گیدرنگ تھی. پھر اس کے بعد اس نے ایک سائڈ کی لائٹیں آف کروائیں، اور ایک کمرے سے صرف انڈر ویئر اور برا میں ایک خاتون بیلے ڈانس کرتے ہوئے آئیں، اور عجیب تکلیف اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے آتے ہی سلام کیا. اور ششی نے کہا دیکھیں یہ آپ کی پاکستان کی ہیں اور ان کو ایکٹریس بننے کا بہت شوق ہے، اور یہ بہت اچھی ڈانسر ہیں. اب اس کا لباس دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، ششی کو دیکھوں، نعیم بخاری مجھے دیکھیں، میں نعیم بخاری کو دیکھوں، کبھی صاحب گردن نیچی کیے ہوئے خاموش. اور اس عورت نے جس بھیانک طریقے سے، جس واہیات طریقے سے وہ گانا پر ڈانس کیا ہے، اور ڈانس کرنے کے بعد تقریباً وہ گرنے لگی، تو پھر اس میں ہم ایک دم سے اٹھ گئے. تو ششی کپور نے کہا کہ نہیں نہیں آپ بیٹھیے، یہ اپنے ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ابھی میں ذرا جا رہا ہوں کیونکہ ان کو بہت جلدی ہے لیڈی کی طرف کی. اور وہ لیڈی جو کہ پاکستانی لیڈی ڈاکٹر تھیں، وہ ششی کپور کی باہوں میں جھولتی ہوئی اسی انڈر ویئر اور اسی برا ٹائی پر پیچھے ایک جھالر سی لٹکی ہوئی پر چلی گئیں. تو جاتے جاتے ششی نے مڑ کے کہا آپ کے ملک میں ان جیسی بہت ہیں، پر آپ کو کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ پر دیکھیے آج پاکستانی ڈاکٹر میری باہوں میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم اس کے گھر آئے ہوئے تھے. نعیم بخاری طیش میں آنے لگے، میں نے ہاتھ دبایا، میں نے کہا نہیں. ایک عجیب ماحول سے ہم گزرے، ایک عجیب طرح کی تکلیف ہوئی، مگر ہم مجبور تھے، ہم کچھ نہیں کہہ سکے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی کہنا جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح لندن میں ہماری ملاقات جب بھی جاتا تو لوگوں سے ہوتی، مگر ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ لندن میں مجھے ایک فلم بنانی پڑی، بارود کی چھاؤں. بارود کی چھاؤں جب میں نے بنائی، حالانکہ میری سن آف انداتا بھی کا بھی پورشن لندن میں تھا. جب میں نے بارود کی چھاؤں بنائی تو اس کا ڈائریکٹر تھا نذر الاسلام. آپ یقین مانیں نذر الاسلام نے مجھے بہت تنگ کیا. اس کا تنگ کرنے کا انداز پتہ نہیں کیوں تھا. اس نے فلم تو سائن کر لی ایز اے پروڈیوسر مجھے، میرے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے ذہن میں تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اسسٹنٹ تھا. بھائی اسسٹنٹ تھا مگر اس ٹائم تو نہیں تھا، اس ٹائم تو میں پروڈیوسر تھا. اور اس نے مجھے گاہے بگاہے تنگ کیا. مثلا میری بارود کی چھاؤں میں ایک پرائیویٹ طوطا تھا جو کہ اپنے کویتا کا پالتو طوطا ہوتا ہے فلم میں، اور جس کو کندھے پر بٹھا کے کویتا نے گانا بھی گایا تھا کہ مٹھو میاں چوری کھاؤ گے، گانا ندیم کے ساتھ. اس نے مجھ سے عجیب طرح کا بدلہ لیا.
200 پاؤنڈ اس کا کرایہ تھا. 2 دن کی شوٹنگ تھی. وہ اس طوطے کو 20 دن بلاتا رہا, 20 دن, اور 4,000 پاؤنڈ مجھے اس کا کرایہ دینا پڑا, پر میں خاموش رہا. پھر اس نے مجھے ایک اور تکلیف دی. میں برداشت کر لیا, میں چلا گیا, میں پاکستان. میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں, میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. کوئی 15 دن گزرے تھے, ابھی شوٹنگ ختم ہونے والی تھی. ایک سیکوینس باقی تھا کہ مجھے شائخ شفاعت کا فون آیا, جو میری پروڈکشن کر رہا تھا لندن میں. اس نے کہا کہ جی یہ اس طرح نذر اسلام تنگ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیب کا پودا چاہیے جس میں اوریجنل سیب لگے ہوں. میں نے کہا بھائی اس کو سیب کا پودا لے کے اپنے تاروں سے اپنے سیب باندھو, اللہ خیر. کہہ رہا نہیں, وہ نہیں مان رہا. خیر میں نے دوسرے دن کی فلائٹ لی, میں لندن آیا. میں نے کہا ہاں بھائی نذر اسلام کیا پرابلم ہے بھائی, شام کو ملیں گے. خیر شام کو بیٹھے, میں, شائخ شفاعت اور وہ نذر اسلام اور بابر بلال جو میرا کیمرہ مین تھا اس فلم کا. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. وہ یہ ہے سیب چاہیے. میں نے کہا یار خدا کا خوف کریں نذر اسلام, خدا کا خوف کریں, آپ بھی اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں, اس طرح کوئی کرتے ہیں؟ کہیں گے نہیں تم کیا سمجھتے ہو, ڈائریکٹر نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا؟ کہیں گے وہ جب میں تمہارے گھر بیٹھا ہوا تھا, سید نور بھی تھا, اور تم نے مجھے جس لہجے میں بات کی تھی پروڈیوسر بن کے, تو اب میں تمہیں بھی ڈائریکٹر بن کے دکھا رہا ہوں کہ ڈائریکٹر کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا یہ فلم مکمل کریں, کسی طرح کریں, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے ان کی منت سماجت کی. بابر بلال نے ان کو سمجھایا, ہم نے سمجھایا کہ فلم کمپلیٹ کریں, اور پھر ایک پرانے سیب کے درخت میں سیب باندھ کے وہ شوٹنگ کروائی. میں نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ اس سے بدلہ ضرور لوں گا, مگر میری فلم مکمل ہو جائے. خیر اللہ کر کے وہ فلم مکمل ہوئی. جب مکمل ہوئی تو پھر میں نے بھی اپنا بدلہ لیا. اب اس کا ذکر نہیں میں کروں گا, مگر اسے جب تک وہ مرا یاد رہا کہ کسی پروڈیوسر نے کسی ڈائریکٹر سے بدلہ لیا تھا. ایسی کہانیاں بہت سی ہوتی ہیں, بہت سی ایسی کہانیاں ہیں. کیونکہ بات سب لندن کی چل رہی ہے, تو میں میڈم کی بہت عزت کرتا تھا. میڈم کا جب دل کا آپریشن ہوا تو اس کا 1 سال کے بعد وہ امریکہ آئی تھیں اپنے آپ کو ڈاکٹروں کو چیک کرانے کے لیے. جب وہ واپس گئیں تو میں اس ٹائم لندن میں تھا. تو میں نے کہا میڈم ایک پارٹی کرتا ہوں میں آپ کے اعزاز میں. تو اتفاق کی بات ہے بیگ صاحب بھی آئے ہوئے تھے, شبنم بھی تھیں, رمن گھوش بھی تھے, شمیم آرا بھی تھے ٹاؤن میں. تو ہم لوگ, تو میں نے میڈم کے اعزاز میں ایک پارٹی کی, جو بہت ہی یہاں پہ لندن میں شیزان ریسٹورنٹ میں, کیونکہ وہ شیزان ریسٹورنٹ کا جو مینیجر تھا اجے بھائی, وہ اپنے اقبال یوسف کے بہنوئی تھے. تو بہت اچھی پارٹی کی. میڈم بہت خوش ہوئیں. ہم نے, کیونکہ میڈم ایک بہت بڑی فنکارہ, بہت بڑی گلوکار, مطلب ایک آرٹسٹ, ایک گلوکارہ, اور پھر سب سے بڑی بات کمال کی پرسنالٹی والی عورت, کمال کی پرسنالٹی والی عورت. تو میڈم کو ہم نے جس طرح بھی ہوا ان کے اعزاز میں پذیرائی کی, اور جس سے وہ بہت خوش ہوئیں. تو وہ ایک یادگار پارٹی تھی لندن میں. مجھے ایک اور آپ سے بات ڈسکس کروں کہ مجھے ایک دفعہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا. ایس ٹی زیدی صاحب میرے ساتھ تھے, کیونکہ ایس ٹی زیدی صاحب نے مغل اعظم میں ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کیا تھا. جب وہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کر رہے تھے تو اس وقت انیل کپور اور بونی کپور کے فادر ایس ٹی زیدی صاحب کے اسسٹنٹ تھے مغل اعظم میں کے آصف کے ساتھ. تو اتفاق کی بات ہے, میں جا کے سینٹور میں ٹھہرا. میری ان سے بات چیت ہوئی. زیدی صاحب کا جب اسے پتہ چلا انیل کپور کے فادر کو, کپور صاحب کو, تو انہوں نے انیل کپور کے گھر پہ ایک پارٹی کا ارینج کیا میرے, اور وہ اپنے زیدی صاحب نے کہا کہ میں آج کل ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں آفتاب زیدی کے ساتھ,
حالانکہ میں ان کو اس ٹائم بھی استاد ہی سمجھتا تھا، احترام تھا، مگر یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں تھا. تو میں نے ایس ٹی زیدی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایز اے مینیجر میرے ڈسٹریبیوشن آفس میں کام کریں، کراچی آفس بھی دیکھیں، لاہور آفس بھی دیکھیں. یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہیں نے میری ریکویسٹ کو مان لیا. تو یہ اس کا ذکر انہیں نے وہاں بھی کر دیا. میں نے حالانکہ زیدی صاحب کو جب میں ملا، میں نے کہا زیدی صاحب آپ کو یہ بات کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ میں نے بولا آپ ایس ٹی زیدی ہیں، میں آفتاب زیدی ہوں، اس کے معنی تو نہیں ہے، میں آپ کا اسسٹنٹ رہا ہوں، میں نے آپ سے سیکھا ہے. کہنے لگے نہیں اب تو میں تمہارا مینیجر ہوں، ڈسٹریبیوشن آفس سنبھالتا ہوں. میں نے کہا نہیں ایسی باتیں مت کیا. خیر اینی ہو، ہم گئے. بڑی پرتکلف دعوت تھی. جب ہم انل کپور کے گھر پہنچے تو اپنے کپور صاحب نے، انل کپور کی مدر نے ہمارا استقبال کیا. وہاں پر بونی کپور بھی آ گیا. تھوڑی دیر میں انل کپور بھی آ گیا کیونکہ اس کا گھر تھا، وہ شوٹنگ پہ تھا. پھر ابھی ہم لوگ 5-7 منٹ ہی گزرے تھے کہ اتنے میں 3 لوگ اور داخل ہوئے جن کو دیکھ کے میں خود خوش ہوا. وہ تھے جاوید اختر صاحب، شبانہ اعظمی، اور اتفاق سے ان دنوں پروین شاکر انڈیا کے ٹور پہ تھی. تو جب تعارف ہوا تو وہ جاوید اختر کہنے لگے کہ بھائی میں اور شبانہ آ رہے تھے تو ہم نے کہا پروین شاکر کو بھی لیتے چلیں، کیونکہ جب پتہ چلا کہ جی پاکستان کے پروڈیوسر ہیں آفتاب زیدی وہ آئے ہیں، تو ہم نے کہا چلو اچھا رہے گا. وہاں پر کچھ ہلکا پھلکا گرم ٹھنڈا بھی گفتگو میں رہا. مطلب ایسے ہی چبھن سی بات جاوید اختر صاحب کے ساتھ بھی میری چلتی رہی. مگر جاوید اختر ایک بہت بہت مہان شاعر، بہت بڑے آدمی کا نام ہے. شبانہ بہت اچھی اداکارہ، ایک بہت عمدہ خاتون کا نام ہے. اور پھر ان کے ساتھ میری پاکستان کی شاعرہ پروین شاکر بھی تھیں، جو میرے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل کے طور پہ شاعری میں رہی ہیں. ایک بہت اچھی محفل تھی، بہت اچھی گیدرنگ تھی، بہت اچھا وقت گزرا. وہاں ایک چیز ڈیولپ ہوئی کہ میں نے اور بونی کپور نے پارٹنرشپ میں فلم بنانے کا اعلان کیا. ہم نے کہا کہ ہم فلم جو ہے نا پروڈکشن ساتھ کریں گے اور ایز اے پارٹنر فلم بنائیں گے. خیر بات طے ہوئی کہ جی 2 دن کے بعد جاوید اختر صاحب مجھے کہانی سنائیں گے. کیونکہ میں سینٹور جو میں ٹھہرا ہوا تھا، ایسا تھا کہ میں 3rd فلور پہ تھا، تو ایک کونے کا جو سویٹ تھا وہ میرے پاس تھا. اور اتفاق کی بات ہے انہی دنوں سری دیوی جب بھی بامبے آتی تھی سینٹور جو میں ٹھہرتی تھی، اور اس سائٹ کا لاسٹ سویٹ سری دیوی کے پاس تھا. اور فلم تھی ننا فرشتہ، جو کہ بونی کپور کی فرسٹ وائف کی مونا کی والدہ بنا رہی تھی ایز اے پروڈیوسر. اور ان دنوں مجھے بعد میں علم ہوا کہ بونی کپور کا سری دیوی سے عشق زوروں پر ہے. اور بونی کپور ہر روز سینٹور آتے، ملاقات بھی ہوتی. میں نے وہاں وہ اپنے لفٹ کے سامنے والے کمرے میں سری دیوی کے فادر تھے، وہ دھوتی پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے. اس کی چھوٹی بہن تھی. اس کارنر کے سوٹ میں میں تھا، اس کارنر کے سوٹ میں سری دیوی تھی. جب بھی آتے بونی مجھ سے ملتے، پھر اس کے بعد وہ ادھر چلے جاتے. 2 دن کے بعد جاوید اختر صاحب آئے. انہوں نے مجھے کہانی سنائی. جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو لازمی بات ہے میں بھی فلم کا آدمی تھا، مجھے بھی کہانی کا اندازہ تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ جاوید صاحب نے مجھے ڈمی کہانی سنائی ہے، یہ اصل کہانی نہیں ہے. جس کا انہیں بھی احساس ہو گیا کہ آفتاب زیدی نے ریئلائز کر لیا. مگر میں خاموش رہا. میں نے ان کو عزت دی، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. جاوید اختر صاحب کہانی سنا کے چلے گئے. پھر میری بونی سے بات ہوئی، ہم نے کہا انشاءاللہ کرتے ہیں. تو پھر میں نے ہنس کے کہا بونی سے، میں نے کہا بونی اصل کہانی کب سنائی جائے گی؟ تو ہنسا، کہہ رہے آفتاب بھائی آپ فکر نہیں کریں، آفتاب فکر نہ کریں. مجھے لگا کہ جیسے کہ اس وقت بونی کپور سری دیوی کے پورے عشق میں تھا، عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کچھ اور نہیں دکھائی دے رہا تھا. اور پھر اس کے بعد اتفاق کی بات ہے، کیونکہ میرے پاس وہ ہمارے ایک دوست ہیں
جو پان پراگ میں بھی کام کرتے تھے، انہی نے آ کے اور یہ اپنے جگجیت آئے اور جلال آغا جس سے میری بہت دوستی تھی، وہ دونوں آئے. تو یہ اکثر شام کو آ جایا کرتے تھے میرے پاس. میں کوئی 1 مہینہ رہا تو اس میں کم از کم 8-7 دفعہ آئے. تو ان کے منہ سے اور دوسرے منہ سے جگجیت نے مجھے کہا، پھر اس کے بعد جلال آغا نے مجھے کہا، پھر ایسی باتیں ہوئیں. میں کچھ مطمئن نہیں ہوا بونی کپور کے ساتھ فلم کا. خیر میں پاکستان میں آیا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا. اور پھر میں نے کہا نہیں، اور پھر میں نے خاموشی اختیار کی. بونی کپور سے بات ہوئی تو میں نے کہا نہیں. تو اس طرح میں نے فلم شروع بھی کی اور اس فلم کو میں نے ختم بھی کر دیا، کیونکہ میرے حساب سے اس فلم کا بننا اگر بنتی بھی تو بھی وہ رزلٹ نہ میرے سامنے آتا جس کا میں سوچ رہا تھا. تو پھر میرے حساب سے بھی اچھا ہوا کہ وہ فلم نہیں بنی، مگر اس ماحول میں بونی کپور کا عشق سری دیوی سے پروان چڑھ گیا اور اس نے شادی کر لی. میری کہانی میری زبانی کے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جس نے مجھے پروڈکشن روکنے پر مجبور کیا. میری فلمیں سن آف انداتا، آگی آگ، میری عدالت، بارود کی چھاؤں، اس کے بعد میرے پاس 3 فلمیں اور تھیں پروڈکشن کے لیے. مگر اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو الیاس رشیدی صاحب جو کہ نگار کے مالک تھے، وہ آئے اور کہنے لگے، جو ان کا انداز تھا، آفتاب میاں تم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑ لو. تو میں نے کہا یار الیاس بھائی چھوڑو یار، کیا ہو گیا؟ ارے اتنے مشہور، اتنے پاپولر، پوری فلم انڈسٹری تمہیں جانتی ہے بھائی، تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ آج کل ینگ آدمی آنے چاہیے آگے، ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آنے چاہیے آگے. انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں پھر اس کے بعد دوسرے آ گئے میرے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، مجید مسقطیہ وغیرہ، پھر اپنے قدیر خان، پھر دوسرے لوگ، اور پھر اپنے لاہور سے کچھ لوگوں کے فون آ گیا کہ بھائی کیوں نہیں الیکشن لڑتے، الیکشن لڑو، اب کی آپ لڑو الیکشن. خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے فارم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا اپنے الیکشن میں فارم بھر کے بھیج دیا. وائس چیئرمین کے لیے اعجاز درانی کھڑے ہوئے. اب میں چیئرمین کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اعجاز درانی وائس چیئرمین کے لیے. جب میں چیئرمین کے لیے کھڑا ہوا تو 2 اور نامینیشن پیپر آئے. ایک سندھی فلموں کے بہت مشہور اور بہت بڑے پروڈیوسر ایس گل صاحب، جن کا میں بہت احترام کرتا تھا. میری ان سے چند ملاقاتیں تھیں مگر بہت احترام سے. اور پھر دوسری نامینیشن تھی وزیر علی کی، جو بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر وزیر علی، بہت مشہور نام. جب میں نے نامینیشن داخل کیا تو میرے پاس وزیر علی دفتر میں آئے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ میرے آگے رکھ دیا کہ جی یہ میرا استعفیٰ ہے اور میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. کیونکہ لازمی بات ہے، میرا جب میں اسسٹنٹ تھا تب سے ساتھ تھا. ہر شام کو ان کے کمرے میں وقت گزرتا تھا. مگر میں نے ان کو کہا کہ آپ اچھا نہیں لگتا، آپ میرے حق میں دستبردار ہو. کہنے کہ نہیں، کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے لیے
کارآمد ثابت ہوگے، اس لیے میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایس گل صاحب رہ گئے، تو میں نے یہ سوچا، میں نے اپنے اقبال یوسف سے کہا کہ اقبال یوسف، میں اب ایس گل صاحب کے سامنے الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور میں نے لیٹر بنوایا مینیجر سے، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور میں ان کو جا کے لیٹر دوں کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ اقبال یوسف نے کچھ نہیں کہا مجھے، کہنے لگا ٹھیک ہے میں ان سے ٹائم لے لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے آج شام کو چلیں گے، ان کو میں نے کہہ دیا 7 بجے تک آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لیٹر لیا، میں چلا گیا ایس گل صاحب کے پاس۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، آپ سینئر ہیں، اس لیے میں ابھی پرچہ نکال رہا تھا، تو انہوں نے پرچہ جو تھا میں نے جب ان کے آگے رکھا تو انہوں نے اپنے دراز میں سے پرچہ نکال کے اس کے اوپر رکھا کہ آپ کا پرچہ نیچے ہے، یہ میرا پرچہ اوپر ہے، میں آلریڈی دستبردار ہو چکا ہوں آفتاب زیدی تمہارے حق میں۔ میں نے کہا یار، میں نے کہا گل صاحب ایسا مت کریں، مگر وہ نہیں مانے۔ اس طرح میں دونوں کے دستبردار ہونے پر بلا مقابلہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ مگر مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر میں اونچائی، نیچائی، بڑائی، سب کچھ جو ہے نا وہ ایک عجیب حیثیت سے پل رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں جب دونوں کینڈیڈیٹ جب وڈرا ہو گئے تو میں بلا مقابلہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا۔ مگر جو اعجاز درانی کے سامنے تھے، ایک تو اپنے کنڈی تھا اور ایک اور تھا، انہوں نے اعجاز کے سامنے سلنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم الیکشن لڑیں گے۔ اب شاید یہ اعجاز کے لیے خفت کا باعث ہو کہ جس آدمی نے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام شروع کیا پاکستان فلم انڈسٹری میں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے پروڈیوسر بنا، ڈسٹریبیوٹر بنا، اور آج وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گیا۔ ان کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ وہاں پر ایک اور کریکٹر تھا، وہاں پر اس کا ذکر میں لازمی کروں گا، احد ملک۔ احد ملک سے میرا جب کا واسطہ تھا جب میں اسسٹنٹ تھا، وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا اور میریاں 3 تھیاں نے، تو میرا پتر ہے گئے، تو میرا پتر ہے گئے۔ وہ پتر کر کے نا، اس کا یہ کنٹینیوٹی تھی کہ اس کے سیشن کورٹ میں کیسز ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے ڈھونڈتا پھرتا تھا مجھے اسٹوڈیو میں، جب جیسے کہ کل ڈیٹ ہے تو کہنا، تو میں نے ملنا، آفتاب یار سویرے کہ ڈیٹ ہے گی اس سیشن سے۔ میں نے ایک دن اسے کہا، میں کیا ملک صاحب، مینوں تو انج لگتا جویں سارے جرم میں کیتے نے، وہ ڈیٹ تہاڈی ہوندی ہے، تسی مینوں کیوں کھچدے ہو؟ یار تو چلیا کرنا، سمجھا کرنا، تو سمجھا کر۔ خیر میں احترام میں چلا جایا کرتا تھا ساتھ، میں کہتا کوئی بات نہیں۔ میں نے بھی ایک دن ہنس کے کہا، میں کیا مالا کہا دے نہ ہوئے کوٹ چ گولی چلے تے پہلی گولی مینوں ہی وجے، اور کہندا نہیں ہے گولی بجتی۔ خیر اینی ہو، اتنا تکلف، مطلب اتنے بے تکلف ہم، اتنا اچھا ماحول، برسوں کا ساتھ اسسٹنٹ سے پروڈیوسر، مگر مجھے کیا پتہ کہ ان لوگوں کو میرا بلا مقابلہ پروڈیوسر ہونا ہضم نہیں ہو رہا۔ عجیب طرح کے ہتھ کنڈے ان لوگوں نے استعمال کیے، تمام طرح کے ہتھ کنڈے میں محسوس کرتا تھا، میں دیکھتا تھا۔ میں نے بھی سمجھا کہ ان لوگوں کے لیے میرا یہ پروڈیوسر ایسوسیشن کا چیئرمین بننا کچھ نیک شگون نہیں لگتا ان کے لیے۔ پر میں کیا کرتا، میں تو چیئرمین الیکٹ ہو چکا تھا، میں تو پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا چیئرمین تھا، مگر وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ جہاں میٹنگ ہوتی، اعجاز درانی کی کوشش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہار جاؤں، یا اگر میں وائس چیئرمین بن بھی گیا تو آفتاب زیدی تو مجھے وائس چیئرمین ہی رکھے گا، وہ تو یہ نہیں کرے گا کہ جی وہ کراچی سے نہ آئے اور میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر لاہور میں ایسوسی ایشن کے اندر بیٹھوں۔
انہیں احساس تھا اس چیز کا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں نہ ایسا ہونے دیتا. لازم ہے جب میں چیئرمین تھا تو پھر میں چیئرمین ایکٹ کرتا. پھر میں نے اپنا سارا اپنے مینجمنٹ سب کچھ اپنے کرنا شروع کر دیا تھا کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پروڈیوسروں سے میٹنگ، یہ ڈسٹریبیوٹر سے میٹنگ، ہر چیز کے اپنے. کیونکہ لازمت ہے میں تو الیکٹ ہو چکا تھا. اب یہ الیکشن تھا وائس چیئرمین کا، تو وائس چیئرمین کے لیے سوچنے کا مقام تھا. یا شاید احد ملک کو اور اعجاز درانی کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو کہ آفتاب زیدی چیئرمین بن گیا. جبکہ آپ یقین مانیں میں جب بھی لاہور آتا میری اکثر شامیں اعجاز درانی کے ساتھ گزرتی، بڑے اچھے ماحول میں، بڑے پیار کے ماحول میں. احد ملک کے ساتھ رہتی ملاقات. کبھی لندن جاتے تو ہم وہاں پر ملتے احد ملک کے ساتھ. جب احد ملک کی بیٹی کی شادی ہوئی عائشہ کی تو اس ٹائم بھی میں بارات میں شریک تھا. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ ہنی مون پہ گئے تو پھر بھی میں لندن میں تھا. تو اس طرح کے ماحول کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے پر ان فلم انڈسٹری کے بڈھے طوطوں کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی کہ کس کے ایسا نہ ہو کہ آفتاب زیدی. کیونکہ میں بڑا ایکٹیو تھا، میں بڑا جاندار تھا اس مسئلے میں، اور میں بڑا پرعزم تھا کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے کچھ کروں. مگر ہائے ملک کی سیاست، ہائے سیم سیاست، سیم گندی سیاست، سیم اجلے کپڑوں کے لوگ مگر اندر سے گندی سوچ رکھنے والے لوگ. میں دیکھتا تھا جو بڈھے پروڈیوسر تھے، جو پرانے پروڈیوسر تھے، وہ مجھے یوں دیکھتے تھے، ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کیا کریں، مگر بڑے مجبور تھے. ایک دن میں ایسوسی ایشن میں گیا تو وہاں کا جنرل سیکرٹری تھا تجمل حسین. اس نے بولا آفتاب بھائی چھوڑو، دفع کرو. میں نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا نہیں چھوڑو، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو جو ہے نا کچھ نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آپ کو 2-3 دنوں میں بتاؤں گا. میں نے کہا خیر اچھا ٹھیک ہے. تو میں 2-3 دنوں کے بعد میں لاہور میں تھا تو اس نے مجھے میرے آفس فون کیا، ڈسٹریبیوشن آفس. تو کہنے لگا شام کو میں آپ کے پاس آؤں گا. خیر تجمل آیا تو اس نے مجھے یوں لیٹر دکھایا ایک. کہنے لگا یہ اسلام آباد منسٹری سے لیٹر آیا ہے اور یہ ریزن پیش کر کے انہی نے کہا ہے کہ جی آپ کو ڈسکس کیا ہے، کچھ آپ پر الزامات لگائے ہیں، کچھ کیا ہے کہ جی آپ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا الیکشن جو ہے نا وہ نہیں، آپ جو ہے نا چیئرمین نہیں بن سکتے. جب میں نے وہ لیٹر دیکھا آپ یقین مانیں میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا یار ہماری پاکستان فلم انڈسٹری ایسا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے بل بوتے پر محنت کر کے ترقی کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر بنا اور آج وہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا بلا مقابلہ، مگر ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، ان لوگوں کو کچھ غیرت نہیں آ رہی، کچھ نہیں شرم آ رہی کہ یہ آدمی، یہ لڑکا سے آدمی اپنے بل بوتے پر آیا ہے. آج ملک احد تو نہیں ہے مگر اعجاز درانی ہیں. اللہ ان کو اور زندگی دے. مجھے ان سے آج شاید اگر وہ میری بات یہ سنیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اعجاز بھائی کاش آپ اس ٹائم میرے آگے دیوار نہ بنتے تو میں اب تک پاکستان فلم انڈسٹری میں ایز اے پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹر کام کر رہا ہوتا اور میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا. اور جیسا کہ میں نے کیا 80 کی دہائی میں جب پاکستان فلم انڈسٹری بالکل تباہی کے دہانے کی طرف پہنچ رہی تھی تو میں نے 6-7 فلمیں ایک دم اکٹھا کر کے اس کو میں نے سٹینڈ کیا تھا. یہ پوری انڈسٹری گواہ ہے. 80 کی دہائی میں نے جس طرح اپنی وفاداری کا حق ادا کیا فلم انڈسٹری سے، یہ پوری انڈسٹری اس کو جانتی ہے، پوری انڈسٹری اس کو جانتی ہے. مگر پتہ نہیں کیوں شاید آپ کو یہ ہو کہ جی میں ہیرو ہوں اور یہ اگر بن گیا تو یہ چیئرمین ہوگا اور میں وائس چیئرمین، شاید یہی بات ہوگی. مگر آپ نے اچھا نہیں کیا تھا اس وقت. کوئی بات نہیں، میرے دل سے بات ختم، میں نے معاف کیا. تو دوستوں اس بات کو دیکھتے ہوئے
میں نے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین شپ کا حلف نہیں اٹھایا، اور ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پروڈکشن بھی نہیں کروں گا۔ میں اس فیصلے پہ قائم رہا۔ میرے ڈسٹریبیوشن آفس 95 تک چلتے رہے، 1995 تک چلتے رہے، اور پھر میں نے 1995 میں کراچی اور لاہور دونوں ڈسٹریبیوشن آفیسز کو بھی ختم کر دیا۔ تو دوستوں، 1968 سے 1995 تک کا میرا سفر، جو ایک کتاب کی شکل میں تھا مگر دوستوں کے کہنے پر اس کو ویڈیو پر بھی میں لے کے آیا۔ تو دوستوں، جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں پھر امریکہ میں پروڈکشن شروع کی ہے میں نے۔ اب میں 2 ٹیلی فلمز اور 1 فیچر فلمز شروع کر رہا ہوں۔ میرا 8 موویز کو میں نے دوبارہ امریکہ میں فال کیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ زندگی ہے میرا 8 موویز کو میں مرنے نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ بہت اچھے شاہکار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستوں، میں جس چیپٹر کو 68 میں نے شروع کیا تھا اور وہ 95 میں بریک دیا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں جب میں دوبارہ میرا 8 موویز کو اسٹیبلش کر رہا ہوں، اور امریکہ میں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، گانوں کی پکچرائزیشن بھی ہیں، یہ اپنے ٹیلی فلم بھی ہیں، ایک فیچر فلم بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اپنی ان یادوں کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ 95 سے اور اب تک کا جو گیپ ہے اس کو میں کور کر سکوں، اور اس عہد کے ساتھ کہ وہ تھی میری کہانی میری زبانی، اور اب اس عہد کے ساتھ میں دوبارہ کہ آپ کو بہت جلد اچھے شاہکار دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان فلم انڈسٹری میرے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لوگ آکسیجن کو ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح میرا پاکستان فلم انڈسٹری میں اور آرٹ کی دنیا میں رہنا میرے زندہ رہنے کے لیے اور میری سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دعاؤں کا طالب، سید آفتاب زیدی، سید آفتاب قمر زیدی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ پھر انشاءاللہ بہت ساری یادوں کے ساتھ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔